إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ساؤنڈ بالکل بند کر ایکو کام کرتے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. وقال اللہ تعالی فی المقام آخر یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا
ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، فارسی کی اپنی نظر، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیادبیست۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرمایا فارسی کے شاعر نے کہ یا رسول اللہ اگر ہزار بار میں اپنے منہ کو مشک و رمبری سے غسل دوں پھر بھی آپ کا نام اسم گرامی اپنی زبان پر لانا بے ادبی سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی حاضری کے لیے میں اور آپ یہاں تشریف فرما ہے، اور آج کی یہ عظیم محفل سلسلہ غوثیہ کے عظیم بزرگ شہنشاہ ولایت شیخ مجدد محمد علی احمد بادشاہ قادری صابری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور آپ کی محبت کو جو ہے یہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو آپ نے قائم کی اس کو بیان کرنے کے لیے آج میں اور آپ جمع ہیں۔ صاحبوں، عرس ایسے نہیں ہوتے، پہلے اللہ کو منانا پڑتا ہے، رب کو راضی کر لو، رب پھر تمہارے نام کی جو ہے تذکرے دنیا والوں کے دلوں پہ ان کی زبانوں پر جاری کر دیتے، اور ایک ہستی انہی میں سے شیخ محمد علی احمد کی ہے جس نے رب کو راضی کیا، جس نے رب کو راضی کیا۔ اور میں یہاں پر برملا یہ بات کرنا کوئی خوش آمدی جملے نہیں ہے، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کے تذکرے رب دنیا والوں کی زبان پر جاری کر دیتا ہے، ایسے نہیں۔ رب کے قرآن نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اسی آیت کی ترجمانی حدیث کو زبانی ہے، فرمایا کہ تم میرا ذکر دنیا والوں کے سامنے کرو گے، میں تمہارا ذکر فرشتوں کے سامنے کروں گا۔ آج اسی محفل کے لیے پاک محفل کا انعقاد، یہ عرس مبارک شیخ محمد علی احمد بادشاہ قادری صابری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس عظیم عرس پاک کی محفل میں میں اور آپ شامل ہوئے ہیں۔ آپ کے صاحبزادگان میں سے شیخ غلام رسول صوفی قادری صابری المعروف باؤجی رحمت اللہ علیہ، حافظ شیخ خالد عزیز المعروف پیر صاحب قادری صابری، اور صاحبزادہ صاحب جن کے حکم پر میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، صاحبزادہ حافظ شیخ پیر عبید الرحمن قادری صابری سجادہ نشین آستانہ عالیہ غوثیہ کرتارپورہ راولپنڈی، آپ کے حکم پر میں یہاں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ صاحبوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی متعدد جگہ سے 2 جگہ سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کی موضوع کی نسبت 2 طرح کی ہے، ایک اولیاء کی صحبت، ولی ہوتا کون ہے، اور اللہ نے جو اولیاء کو مقام دیا ہے یہ کیوں دیا ہے۔ فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے یار ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں نہ اپنا خوف ہوگا اور نہ وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم میں فرق ہے، خوف اور غم میں فرق ہے۔ خوف انسان کو اپنا ہوتا ہے، غم کسی دوسرے کا ہوتا ہے۔ آپ ابھی سیدنا صدیق اکبر کے ایام گزرے ہیں، قرآن دیکھیے، قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب حضور نے ہجرت کی رات غار میں سیدنا صدیق اکبر کو کہا اذ یقول لصاحبہ، جب نے اپنے صاحب سے وہ فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر میرا غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غم دوسرے کا ہوتا ہے،
خوف اپنا ہوتا ہے. ولی وہ ہے جسے نہ اپنا خوف ہوتا ہے نہ کسی اور کا غم ہوتا ہے. جو اس کے ساتھ لگ جائیں پھر وہ انہیں بھی غمگین نہیں چھوڑتے, انہیں بھی شاد و آباد کر دیتے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ قیامت کے دن وہ غمگین ہوں گے. آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. قرآن کا اعجاز یہ ہے, بعض قرآن کی آیات قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہیں. فرمایا ولی ہوتا کون ہے؟ آج میں اور آپ ہمارے ذہنوں میں جو ولی کا کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس کی کرامات زیادہ ہوں, جس کی واہ واہ کرنے والے زیادہ ہوں, جس کے پاس رش زیادہ ہو وہ ولی ہوتا ہے. نہیں, قرآن کہتا ہے جس کا ذکر باقی رہے. الذین آمنوا, ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہو, جو سب سے پہلے ایمان والا ہو, ایماندار ہو. ولی کی نشانی یہ ہے, قرآن نے بتا دی. الذین آمنوا, وہ ایمان والا ہوگا. وکانوا یتقون, اور وہ تقوی والا ہوگا. شیخ احمد علی صاحب, آپ سے بڑا تقوی والا کون ہو سکتا ہے؟ آج میں اس استانے پہ آیا, یقین مانے دل کو سکون ملا. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کی بارگاہ میں جا کے دلوں کو سکون ملتا ہے, دلوں کے غم مٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو. قرآن نے ہمیں بتا دیا ولی وہ ہوگا جو ایمان والا ہوگا اور تقوی والا ہوگا. کرامت ولی ولایت کے نصاب میں شامل نہیں ہے, کرامت بھی برحق ہے, کرامت ولایت کے نصاب کے اندر شامل نہیں ہے, وہ الگ ایک کانسیپٹ ہے ولی کا. اگر کوئی ولی کرامت کا صدور کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی شان ہے, لیکن قرآن کہتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہو, تقوی والا ہو. بس جس کے اندر یہ دو نشانیاں ہوں وہ بندہ ولی کامل ہے, ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو. صاحب تقوی شخص یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. کرامت کا انکار کفر ہے, کیونکہ اس کا ثبوت بھی قرآن کے اندر سے ثابت ہے. کرامتیں اور بھی برحق ہیں, لیکن ولایت کا معیار کرامت نہیں ہے, ولایت کا معیار ایمان اور تقوی. جس شخص کے اندر ایمان ہو اور تقوی ہو وہ ولی کامل ہے. اور کرامت, یہ ولی کی کرامت جو ہوتی ہے یہ اعجاز ہے. اگر کوئی ایسی چیز جو خرق عقل ہو, عقل جس کو تسلیم نہ کرے, وہ ولی سے صادر ہو جائے تو وہ کرامت بن جاتی ہے. یہی بات اگر کسی نبی سے ثابت ہو تو وہ معجزہ بن جاتا ہے, اور اگر کسی ولی اور نبی کے علاوہ کسی گناہگار شخص سے ثابت ہو جائے تو وہ نہ کرامت نہ معجزہ. وہ ایک اور الگ اصطلاح اس کو صوفیاء نے بیان کیا ہے. اسی طرح شیخ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ محمد بن الخواص ایک بزرگ تھے. آپ جو ہے اللہ کے ذکر کے اندر جنگلوں کا سفر کرتے تھے, اور کرتے 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 ایک دن سفر پر روانہ ہوئے تو ایک شخص آ کے کہنے لگا, یا حضرت میں آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. شیخ علی بن خواص نے مراقبہ کیا, ایسے کہیے سبحان اللہ. بزرگوں کے پاس جو آئے وہ مراقبہ کرتے ہیں کہ آنے والا کیسا ہے, کیسا ہے, وہ دلوں کی کیفیت جانتے ہیں اللہ کے نور سے. شیخ علی بن الخواص داتا علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا لوگوں کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کرامت ہے یا کوئی اور چیز ہے. فرمایا علی بن الخواص نے مراقبہ کیا اور اس کو کہا کہ تو ایمان کی دولت تیرے دل کے اندر نہیں ہے, تو نصرانی ہے, تو میرے ساتھ کیوں آنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آپ کے تذکرے سنے ہیں, آپ کا نام سنا ہے, آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں. شیخ علی بن الخواص نے کہا اے چلنے والے, ساتھ آنے والے, سن, میرے ساتھ تو نہیں چل سکتا, میری بڑی کٹھن راستے ہیں, ولیوں کے راستے بڑے کٹھن ہوتے ہیں. فرمایا میرا راستہ بہت مشکل ہے. اس نے کہا پھر بھی میں آؤں گا. شیخ علی بن الخواص چلتے چلتے سفر گزرتے, کبھی پتے کھا کے گزارا, کبھی پانی پی کے گزارا, دن اور رات اللہ کا ذکر کرتے کرتے شیخ علی بن خواص ہفتہ گزر گیا, کھایا پیا کچھ نہیں. ساتھ والا جو شخص تھا اس نے عرض کی کہ علی بن الخواص 7 دن ہو گئے, کچھ کھایا پیا نہیں ہے, پتے کھا کے پانی پی کے گزارا کر رہے ہیں,
آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اللہ کوئی کھانے کا بندوبست کرے. تھا نصرانی، یقین پھر بھی تھا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، عرض کر دے گا تو مالک عطا فرما دے گا. شیخ علی بن الخواص نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، کہا مالک یہ عیسائی ہے، میری لاج رکھ لے، آج کچھ نہ کچھ نازل کر دے. شیخ علی بن الخواص نے ہاتھ نیچے کیے تو آسمان سے 2 طبق نازل ہوئے، 2 پیالے دودھ کے اور 4 روٹیاں. 4 روٹیاں آ گئیں. شیخ علی بن الخواص نے کہا کھا، اس نے بھی کھائے. شیخ علی بن الخواص نے خود تناول فرمایا کھانا. پھر وہ سفر شروع ہو گیا، چلتے چلتے ہفتہ گزر گیا، پھر پتے، پھر پانی، پھر وہی غذا پہلے جیسی. شیخ علی بن الخواص نے جب دیکھا کہ اب پھر وہی ماجرا آ گیا ہے، کہیں وہ نصرانی دوبارہ مجھے نہ کہہ دے. شیخ علی بن الخواص نے تاریخی جملے کہے، کہا اے نصرانی میرا رب بھی وہی ہے جس کو تو مانتا ہے، رب میرا ہی وہی ہے جس کو تو مانتا ہے. آج میں نہیں، تو مالک سے کہے کہ وہ عطا کر دے. شیخ علی بن الخواص نے کہا اے نصرانی آج تو مانگ، اس سے کہ شیخ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے کہوں پہل میں نے کر دی، آج تیری باری ہے. شیخ علی بن الخواص کہتے ہیں کہ اس شخص نے بھی ہاتھ اٹھا دیے. میں بتانا چاہتا ہوں کرامت میں اور معجزے میں فرق ان میں کیا ہے. ایک چیز ہوتی ہے دیت جس کو کہتے ہیں، یہ ایک اصطلاح ہے. فرمایا شیخ علی بن الخواص نے، اس نے ہاتھ اٹھائے تو آسمان سے 4 پیالے اور 4 روٹیاں دودھ کیا نازل ہو گئے، 4 پیالے دودھ کے. شیخ علی بن الخواص حیران ہے، نصرانی ایمان ہے، کرامت ہو نہیں سکتی، پھر کیا ہے؟ فرمایا شیخ علی بن الخواص نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، میرے لیے جائز نہیں ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو شک کے کھانے سے بھی بچ جائے. جس کھانے میں، جس مال میں شک ہو، ولی اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. یہی تو تقویٰ ہے. شیخ علی بن الخواص فرماتے ہیں یہ کھانا میرے لیے تو جائز نہیں ہے. کہا یا شیخ کھائیے اور 2 مبارکیں حاصل کیجئے. کہا کون سی؟ کہا میں نے رب سے یہ دعا کی ہے کہ اگر علی بن الخواص تیرا نیک اور ولی بندہ ہے تو مجھے 2 پیالے عطا فرما، اور اگر دین اسلام سچا دین ہے تو اس کے صدقے 2 پیالے عطا فرما. مبارکیں قبول کیجئے، آپ کا جو دین ہے وہ بھی سچا ہے اور آپ ولی کامل ہے. تو صاحبو یہ خرق عقل جو چیزیں ہوتی ہیں ولایت کے علاوہ بھی صادر ہوتی رہتی ہیں. ولی کے علاوہ بندہ مسلمان ہی نہیں پھر بھی اس کے لیے آسمان سے طبق اتر گئے. تو صاحبو یہ جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس، آج لوگ سارے ولیوں کا انکار کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اگر کوئی چیز ستھری نہیں ملتی تو ہم اس چیز کا انکار نہ کریں، بلکہ تلاش کریں وہ جگہ جا کر جہاں سے ستھری چیز ہمیں مل سکتی ہے. ہمارا اتنا عقل تو کام کرتا ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ اگر کوئی دودھ دہی والا صحیح چیز نہ دے تو ہم دوسری دفعہ اس کی دکان پر نہیں جاتے کہ یہ فراڈیا ہے. صاحبو اگر نیک لوگ ہیں تو ہم ولایت کا انکار نہیں کرتے. ہماری اپنی کھوج اور لگن میں نقص ہو سکتا ہے، ولی کی کرامت میں جو ہے سوچ نقص نہیں ہو سکتا. تو صاحبو کرامت جو ہے یہ ولایت کا معیار نہیں ہے. کرامت کو تسلیم کرنا، اس کو حق پر ماننا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن میں سیدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے ہے. جب آپ کی والدہ نے، حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اللہ کی راہ میں وقف کروں گی کہ وہ مسجد کی صفائی کرے گی یا کرے گا، منت مان لی. جب اللہ نے عطا فرمائی تو بیٹی ہوئی، اور بیٹی جب پیدا ہو گئی تو منت تو پوری کرنی تھی. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپ جب بڑی ہوئی آپ کو لے کر بیت المقدس میں پہنچ گئی. وہاں پہنچ کر حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ کو ایک حجرے میں داخل کرتی، کہا مریم یہاں تو نے رہنا ہے. اور حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی اللہ نے لگا دی کہ آپ ان کی دیکھ بھال کریں گے. پیاسے کی سبحان اللہ. حضرت مریم علیہ السلام آپ مسجد اقصی کی صفائی کرتی، دن کو روزے کی حالت میں سارا دن گزارتی، اللہ کی عبادت کرتی. جب لوگ چلے جاتے نماز پڑھ کے پھر صفائی شروع کر دیتی. حضرت مریم علیہ السلام نبیہ نہیں ہے، اللہ کی ولیہ ہے.
ڈیوٹی لگا دی کہ مسجد کی صفائی کیجیے. حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی دیکھ بھال کرتے. میں کرامت کا ثبوت قرآن سے دینے لگا. کرامت حق ہے. کرامت کا منکر کافر ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن کا انکار لازم ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب بے موسم پھل، اور حضرت مریم علیہ السلام رات کو عبادت کرتی، قیام اللیل کرتی، عبادت کرتی اللہ کی، ذکر اذکار کرتی، دین کو سارا دن روزے کی حالت میں گزارتی. اور حضرت زکریا آپ کی ڈیوٹی پر مامور تھے. ایک دن ایسا ہوا حضرت زکریا علیہ السلام، آپ توجہ میری طرف رکھیں، حضرت زکریا کہیں دور نکل گئے تو روزے کا وقت قریب پہنچ گیا تو آپ روزے کے ٹائم میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس نہ پہنچ سکے. پریشان تھے کہ باہر سے تالا لگا کے آیا ہوں، مقفل دروازے ہیں، مریم تک کھانا کون پہنچائے گا. دل میں خیال آیا. حضرت زکریا علیہ السلام واپس آئے. مغرب کا وقت گزر چکا تھا. حضرت مریم علیہ السلام کے دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں تو بے موسم پھل پڑے، کھانا پڑا ہے. فرمایا قال یہ کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ. حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آتے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہے بغیر حساب عطا فرماتا ہے. ادھر ہی حضرت مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضرت زکریا جیسا نبی دعا کرتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں درباروں کے سامنے دعا کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ ارے درباروں کے سامنے کھڑا ہو کر دعا کرنا یہ تو نبی کی سنت ہے. ولیوں کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر دعا کرنا یہ تو نبیوں کی سنت ہے. حضرت زکریا نے جب بے موسم پھل دیکھے وہی کھڑے کھڑے فرمایا اے مالک، مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو بے موسم اولاد نہیں دے سکتا. اللہ نے دعا قبول کی. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتا نباتا حسنا وكفلها زكريا ربه قال دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا. اے مریم یہ کہاں سے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. دعا کر دی مالک زکریا کو بے موسمی اولاد عطا فرما دے. اللہ نے یہ کلام سنا اور دعا قبول ہوئی. یہ سند کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. قاری صاحب بھی موجود ہے، حافظ صاحب، سجادہ صاحب موجود ہیں. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن سے ثابت ہے حضرت زکریا نے دعا مانگی، اللہ نے فوراً دعا قبول کر دی. دعا میں اور آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں دعا گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے. یہ بات حضرت زکریا کو نہیں پتا تھی؟ پتا تھا نا کہ گھر بیٹھے بھی دعا ہو سکتی ہے. اور حضرت زکریا نے اس سے پہلے دعائیں نہیں مانگی ہوں گی، اولاد کے لیے مانگی ہوں گی، لیکن قبول نہ ہوئی. قبول تب ہوئی جب اللہ کی ولیہ کے پاس کھڑے ہو کر مانگی اور پاس کھڑے ہو کر کہا مالک تو زکریا کو بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا. 90 سال عمر ہے حضرت زکریا کی. جب آپ دعا کر رہے ہیں اللہ نے جبریل کو کہا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. خالی اولاد نہیں دی، اللہ نے کہا جاؤ فرشتوں، فنادته الملائکہ، فرشتوں نے ندا دی وهو قائم یصلی فی المحراب. اس حال میں یہ حالیہ ہے، وہ فرمایا اس حال میں کہ جب زکریا علیہ السلام وہاں محراب میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے ان اللہ یبشرک بیحیی، اللہ نے نام بھی بتا دیا زکریا یحییٰ دے رہا ہوں، یحییٰ کی مبارک قبول کرو، یحییٰ کی خوشخبری دے رہا ہوں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ. اور یحییٰ ہوگا کون؟ جو اللہ کے کلمات کی تصدیق کرے گا. خالی اولاد بھی دے دیتا تو مالک کا کرم تھا. فرمایا زکریا یحییٰ دے رہا ہوں مصدقا بکلمۃ من اللہ وسجدا، سردار ہوگا، سردار بنا کے دوں گا، وحصورا، اور کبھی بھی غیر محرم عورتوں کے پاس جانے والا نہیں ہوگا، وحصورا ونبیا من الصالحین، اور نبوت کا تاج بھی سر پہ رکھ کے دے رہا ہوں، صالحین میں سے دے رہا ہوں. صالحین بنا کر خالی اولاد دے دیتا، نبی بناتا، دعا پھر بھی قبول تھی. لیکن اللہ کی ولیہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے کا اثر یہ تھا
کہ مالک نے بھی اولاد بھی دی اور نبی بھی بنا کر بھیجا. اور حضرت یحییٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی نسبت سے برکت سے عطا فرمایا. یہ کرامت ہے, ولیہ ہے. بالاتفاق حضرت مریم علیہ السلام ولیہ ہے, نبیہ نہیں ہے, کیونکہ عورتوں میں نبوت نہیں آئی, سارے مرد نبی بنے ہیں, تو اللہ کی ولیہ ہوئی. بالاتفاق ولی کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا قرآن سے ثابت. آج لوگ ہمیں الجھا رہے ہیں طرح طرح کی باتیں کہ آپ یہاں دعا کریں, گھر بیٹھے کریں, لیکن حضرت زکریہ علیہ السلام کی سنت تو یہ ہے کہ ولی کے پاس جا کے دعا کریں. آج میں اور آپ یہاں جمع ہیں شیخ کے آستانے پر, آج یہاں جو دعا ہوگی وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک لوگ ہیں, وہ اللہ کے قریب ہیں. ہم اتنے قریب نہیں جتنے وہ قریب ہیں. ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک وہ پہنچے, اور جتنا قرب اللہ نے ان سے عطا کیا اور اللہ نے انہیں عطا فرمایا, جس قرب کی لذت انہیں ملی ہے اور مجھے اور آپ کو نہیں مل سکتی. یہ آج کا عرس کا یہ عنوان تھا جو آج میں اور آپ یہ محبتیں سمیٹنے کے لیے جمع ہوئے, اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو شاد و آباد رکھے. اور یہ سلسلہ غوثیہ جو ہے یہ بھی بڑی شان والا. غوث اعظم کون؟ میں نے جو آیت پڑھی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ غوث پاک کی 11ویں بڑی زور اور شور سے مناتے ہیں, یہ 11ویں کا ثبوت کہاں سے؟ آج صاحبو کم لوگ ہیں, تعداد میں کم ہیں, لیکن مخلص لوگ بیٹھے ہیں. اللہ والوں کے قرب میں آنے والا عام نہیں ہو سکتا, بڑا خاص ہے. فرمایا یہ 11ویں کہاں سے؟ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی الحسن والحسینی رضی اللہ تعالیٰ, پیار سے کہیے سبحان اللہ. یہ وہ جلیل القدر اللہ کا ولی ہے جو ہر مہینے کی 11 تاریخ کو درس قرآن دیا کرتا تھا اور حضور کے نام کی محفل سجایا کرتے تھے. یہ 11ویں شریف کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے, بس عدد 11 کا ہے. محفل وہ بھی اللہ کے ذکر کی ہوتی تھی, محفل وہ بھی حضور کے ذکر کی ہوتی تھی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو. 11ویں کا ثبوت دینے لگا ہوں قرآن سے, پیار سے کہیے سبحان اللہ. قاری صاحب موجود ہے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے, 11واں سپارہ 11واں سپارہ ہے اور 11ویں سپارے کا 11واں رکوع. رب بھی 11ویں والا ہے. 11ویں سپارے کا 11واں رکوع. یہ آیت کسی اور رکوع میں بھی آ سکتی تھی, قرآن کے کسی اور سپارے میں بھی آ سکتی تھی. 10ویں سے قرآن سارا نور ہے. 11واں سپارہ, 11ویں سپارے کا 11واں رکوع, اور اس آیت کے کلمات بھی 11, کلمات بھی 11, جملے بھی 11. فرمایا رب بھی 11ویں والا ہے. تو صاحبو یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے شیخ عبد القادر سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا ایمان والا کون ہو سکتا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا تقوی والا کون ہو سکتا ہے. صاحبو یہ میں اور آپ جن کی یاد منا رہے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کے بزرگ, وہیں سے فیض پانے والے ہیں. اور جو شیخ عبد القادر سے فیض پا جائے ان کا فیض کبھی ختم نہیں ہوتا, وہ قیامت تک جاری اور ساری رہتا. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسین. سلسلہ غوثیہ ایسا عظیم سلسلہ, آپ سب آبا مبارک کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس سلسلے سے وابستہ فرمایا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کون؟ حضور غوث پاک وہ ہیں جن کی ولادت سے پہلے حضور نے خواب کے اندر آپ کے والد کو بشارت عطا فرمائی. پیار سے کہیے سبحان اللہ. آپ کے والد کو خواب کے اندر بشارت عطا فرمائی. حضور غوث پاک کی ولادت کی. فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا فہو محبوبی و محبوب اللہ. حضور نے خواب کے اندر زیارت عطا فرمائی. فرمایا اے ابو صالح, اے آنے والے نیک کے بعد سن, اعطاک اللہ ابنا, اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا. فہو محبوبی, وہ میرا محبوب ہوگا. کون فرما رہے ہیں؟ مصطفیٰ
جن کی خود حدیث ہے من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، اور جس نے مجھے حالت نیند میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ فرمایا اے ابو صالح اللہ تجھے بیٹا عطا کرے گا، وہ میرا محبوب ہوگا، وہ محبوب اللہ تعالی، وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا۔ وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَانِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ۔ فرمایا اس عبد القادر جیلانی کی شان یہ ہوگی جس طرح میں نبیوں میں سب سے افضل ہوں، عبد القادر ولیوں میں سب سے بڑا ہوگا۔ اللہ اسے ایسی شان عطا فرمائے گا جیسی شان میری نبیوں میں ہے، عبد القادر جیلانی کی ایسی شان ولیوں میں ہوگی۔ آج آپ کو مبارک ہو، آپ اسی سلسلے کے ساتھ آپ سب وابستہ ہیں، سلسلہ غوثیہ صابریہ۔ اور میں پڑھ رہا تھا سلسلہ صابریہ کے بارے میں، آپ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص اور آپ کی خلیفہ میں سے آپ کا نسل چل رہا ہے، شیخ صابری کا مبارکباد۔ چشتی ہے اور غوثی قادری، سارے سلسلے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اور میں نے دوسری آیت مبارکہ جو قرآن کی پڑھی، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی۔ میں ترجمہ کروں گا اعلیٰ حضرت کا، کیونکہ ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، بریلوی ہیں، الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک، بے شک اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن گواہ بنا کر، مبشرن خوشخبریاں دینے والا بنا کر، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، اور آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا بھیجا۔ تو صاحبو ولی جو ہے وہ حضور کے مشن پر قائم ہے، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہ بھی داعی الی اللہ ہے۔ آج میں اور آپ کس نے بلایا؟ اللہ کی طرف کس نے بلایا؟ یہ ذکر خیر جو ہو رہا ہے یہ اس شیخ کی نسبت اور کرامت ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہیں۔ وداعیا الی اللہ، اور نبی وہ ہے جو داعی الی اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی اجازت سے، وسراجا منیرا، اور محبوب ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا، روشن چراغ بنا کے۔ اب یہاں نکتے کی بات یہ ہے کہ چراغ کی نسبت سورج زیادہ روشن ہوتا ہے۔ چراغ کی روشنی ایک محدود ہوتی ہے، ایک کمرے میں اگر چراغ رکھا جائے تو وہ کمرہ روشن ہوگا، لیکن سورج وہ ہے جو ساری کائنات کو روشن کرتا ہے۔ شان تو یہ تھی کہ اللہ کہتا ہے شمس منیرہ، محبوب ہم نے آپ کو شمس منیر بنا کے بھیجا، سورج روشن سورج بنا کے بھیجا، لیکن رب نے یہاں پہ شمس منیرہ نہیں کہا، فرمایا سراجم منیرہ۔ دوسرے مقام پہ محبوب کو شمس بھی کہا ہے رب نے، لیکن یہاں فرمایا سراجم منیرہ، محبوب آپ کو چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ شان تو شمس منیرہ میں زیادہ نظر آ رہی ہے بظاہر، لیکن یہاں فرمایا سراجم منیرہ، محبوب آپ کو چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ وجہ یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں یا نفیس نکتہ یہ ہے کہ اگر سورج کہہ دیتے، رب یہ کہہ دیتے شمس منیرہ، محبوب آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا ہے، تو دیکھو کائنات میں سورج ایک ہی ہے۔ آج تک سورج کی تربیت سے کوئی دوسرا سورج پیدا نہیں ہو سکا، سورج کی روشنی سے کوئی اور سورج نہیں پیدا ہو سکا۔ سورج ایک ہی تھا، روزانہ آتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، سورج ایک ہی کائنات کے اندر ہے۔ فرمایا محبوب کو سورج اس لیے نہیں کہا کہ سورج ایک ہی تھا، ایک ہی رہے گا اور ایک ہی نظر آتا ہے، محبوب آپ کو روشن چراغ اس لیے کہا ہے کہ آپ کی چراغ کی روشنی سے ابوبکر صدیق کا چراغ روشن ہوگا، آپ کے چراغ سے عمر فاروق کا چراغ جلے گا، آپ کے چراغ سے عثمان غنی کا چراغ روشن کرنا ہے، محبوب آپ کے چراغ سے علی المرتضیٰ کے چراغ کو روشن کرنا ہے، محبوب آپ کے چراغ سے ہند الولی کے چراغ کو روشن کرنا ہے، محبوب آپ کے چراغ سے
شیخ داتا علی حجویری کے چراغ کو روشن کرنا ہے. محبوب آپ کے چراغ کی روشنی سے اور آپ کے چراغ سے پیر مہر علی شاہ کے چراغ کو روشن کرنا ہے. حضور آپ کے چراغ سے خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے چراغ کو روشن کرنا ہے. محبوب آپ کے چراغ سے شیخ احمد علی کے چراغ کو روشن کرنا ہے. اور محبوب آپ کے چراغ سے حافظ شیخ عبید الرحمان جیسے چراغ جلانے ہیں. حافظ شیخ عبید الرحمان جیسے چراغ جلانے ہیں. اس لیے فرمایا محبوب آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا. یہ صاحبو اللہ والوں کی یہ شان ہے, یہ عظمت ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آ جاتا ہے وہ رنگ دیا جاتا ہے. نسبت کا جو کنسپٹ ہے وہ بھی اسی سے ہے کہ اللہ سے نسبت ہوتی ہے ولیوں کو اور ہماری نسبت ہوتی ہے ولیوں کے ساتھ. جب نسبت جڑ جائے تو اللہ برکت ڈال دیتا ہے. اس کو بھی میں قرآن سے ثابت کروں گا. میرا یہ مزاج ہے کہ ہر بات قرآن اور حدیث سے ہو, کیونکہ اللہ نے ہمیں وہ دین متین عطا فرمایا ہے جو اتنا واضح اور مبین ہے کہ باہر کہیں جانے نہیں دیتا. ہم کیوں کہانیاں سنائیں, ہمارا قرآن اتنا ہے, رب محبوب کے فرمان اتنے کثیر ہیں کہ ہم اگر ساری زندگی بیان کریں تو ہمارا دین ختم نہیں ہو سکتا. تو صاحبو میں عرض کر رہا تھا کہ نسبت کا بڑا اثر ہوتا ہے اور نسبت کے صدقے اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے ابھی شب معراج ماہ رجب المرجب شروع ہے, بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. پیار سے کہیے سبحان اللہ. آپ توجہ میری طرف رکھیے. بڑی برکتوں والا مہینہ جس کے ہر دن کسی نہ کسی بزرگ کا عرس ہے. 13 رجب کو مولا علی کی ولادت, اور یہ سارا مہینہ برکتوں والا ہے. اور رجب المرجب کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر 27 رجب کو رب نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی. معراج کا ذکر قرآن میں موجود. اللہ نے میں اپنی نسبت کو, جو آپ کی نسبت ہے شیخ احمد کے ساتھ, جو ان کے بزرگوں کے ساتھ ان کی نسبت ہے, جو ان کے بزرگوں کے ساتھ ان کی نسبت, اور یہ ہاتھ چلتا چلتا نسبت والا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. یہ نسبتیں ایسے نہیں ہیں کہ آج کے دور کی بنائی ہوئی, یہ حضور کے دور سے چل رہا ہے. آج میں اور آپ جہاں جمع ہیں, آپ محبت میں آئے نسبت سے لے کر. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو جس سے جڑ جائے اللہ کرم فرما دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. واقعہ معراج نہیں بیان کر رہا, میں اس آیت سے ایک بات ثابت کرنے لگا ہوں, اس کی طرف آپ کی متوجہ چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری, پاک ہے وہ ذات, الذی وہ جو اسری بعبدہ لے گئی اپنے بندے کو سیر کے لیے, لیلا رات کے تھوڑے سے حصے میں. یہ تھوڑا سا کہاں سے آگے, لیلن پر جو تنوین ہے تنوین اور تکسیر یہ کثرت کی ہے. لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, رب وہ ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر اس کے بعد آگے سفر طے کیا. یہ سیر رب نے قرآن میں اپنے محبوب کی جو ذکر فرمائی ہے, 15واں سپارے کا آغاز ہے, سورت بنی اسرائیل ہے. پیار سے کہیے سبحان اللہ. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی, پھر وہاں سے آسمان, پھر سدرۃ المنتہا, پھر مقام قاب قوسین, پھر او ادنا کے مقام پر محبوب کو بلایا اور اپنا جلوہ کرایا, اپنی معیشت میں بٹھایا, اپنے ساتھ بٹھا کر اپنا دیدار کروایا. یہ کانسیپٹ رب بیان کر رہا ہے محبوب کے سفر کا, سفر معراج کا. اور معراج کا سفر بیان کرتے کرتے اللہ نے فرمایا آگے اسی آیت کا ٹکڑا, الذی بارکنا حولہ, الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ جملہ معترضہ, اگر میں اور آپ بات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں کسی چیز کی, تو میں درمیان میں کوئی اور بات کر دوں تو یہ جملہ معترضہ ہوتا ہے. اللہ نے سفر محبوب کو بیان کیا کہ محبوب مسجد حرام سے چلا ہے مسجد اقصی, پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا, سیر بیان ہو رہی,
سفر معراج بیان ہو رہا ہے. رب نے سفر معراج کے درمیان فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، جس کے ارد گرد برکتیں ہیں. یہاں سفر معراج بیان ہو رہا ہے، مسجد اقصی کی شان تو بیان نہیں ہو رہی. رب نے یہاں جملہ معترضہ کے طور پر بیان کر کے فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد برکتیں، جس کے ارد گرد برکتیں ہیں. مجھے بتاؤ مسجد اقصی سے پہلے ارد گرد برکتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ نہیں تھیں. یہ جو برکتیں ہوئی ہیں مسجد اقصی کی نسبت سے عطا ہوئی ہیں. مسجد اقصی وہاں بنی، بیت المقدس قبلہ بنا، اس کے بعد ارد گرد کا ماحول بابرکت بنا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو ارد گرد کی نسبت کو برکت والا رب نے کہا ہے، یہ ایسے نہیں کہا بلکہ مسجد اقصی کی نسبت سے کہا ہے. تو اچھوں سے نسبت ہو جائے تو وہ علاقہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے. بزرگوں سے نسبت ہو جائے تو ساتھ والے لوگ بھی برکت والے ہو جاتے ہیں. جس طرح مسجد اقصی تو انبیاء کا مسکن رہا، لیکن ارد گرد کے ماحول کو رب نے کیوں کہا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا؟ یہ ارد گرد کا ماحول جو برکت والا بنا ہے یہ اس لیے بنا ہے کیونکہ اس ماحول کو مسجد اقصی سے نسبت ہو گئی تھی. اور مسجد اقصی کو کیوں برکت والا بنایا اور اس کے ارد گرد کے ماحول کو کیوں برکت والا بنایا؟ کیونکہ مسجد اقصی کو 1.25 لاکھ نبیوں سے نسبت ہو گئی تھی. تو صاحبوں نسبت جو ہے یہ بڑا فائدہ دیتی ہے. انسان خود کچھ نہ ہو، کسی اچھے کے سنگ جڑ جائے تو اللہ اچھا کر دیتا ہے. وہ کسی بزرگ نے گلی میں آواز سنی تھی اچھے سنگ ترے، چنگے سنگ ترے لے لو. اس کا دماغ اس طرف چلا گیا کہ جو چنگوں کے سنگ لگ جاتا ہے وہ تر جاتا ہے، جو اچھوں کے سنگ لگ جاتا ہے وہ تر جاتا ہے. تو صاحبوں سلسلہ غوثیہ سے بڑا سنگ کس سے اچھا ہو سکتا ہے؟ حضور غوث پاک کی آپ کے فیض سے اچھا فیض کس کا ہو سکتا ہے؟ تو صاحبوں مجھے وقت کا پتہ نہیں وقت کتنا ہو گیا ہے، مجھے جو ٹائم ملا تھا تقریباً ہی وہ کمپلیٹ ہونے والا ہوگا. تو صاحبوں آج کے جتنے بھی احباب اور جتنے لوگ لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں آج کے اس عرس کی محفل کے توسل سے کہ صاحبوں اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ والوں کے سنگ اپنے آپ کو جوڑ لو اور یہ نسبتوں کو قائم کر لو. یہی نسبتیں کل قیامت کے دن قائم آئیں گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اور جس کا امام ہی کوئی نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ تو صاحبوں اپنے اپنے امام پکڑ لو، اپنی نسبتوں کا خیال کرو. ان بزرگوں کے آراس یہ مقصد یہ ہوتا ہے، تعلیم یہ دینا مقصد ہوتی ہے کہ اللہ والوں کا فیض کبھی ختم نہیں ہوتا، اللہ والوں کا فیض جاری رہتا ہے. اور میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا ہے کہ جب بزرگ دنیا میں ہو تو اس کا فیض 1 گنا ہوتا ہے. جب بزرگ دنیا میں حیات ہو تو ان کا فیض 1 گنا ہوتا ہے، جب دنیا سے پردہ فرما لے تو ان کا فیض 2 گنا ہو جاتا ہے، 2 گنا ہو جاتا ہے. تو صاحبوں شیخ احمد وہ ہستی ہے جن کے ساتھ آپ لوگ وابستہ ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں. سلسلہ غوثیہ سے تعلق رکھنے والا ہر فرد اور جو لائیو مجھے دیکھ رہے ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ اس آستانے کو تا قیام قیامت جاری اور ساری، اس کا فیض جاری اور ساری فرمائے. اور سب زیادہ صاحب کی اس نوجوانی کی عمر جو ہے اللہ پاک ان کی عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور اس سلسلے کو یہ جو چلا رہے ہیں ان کو جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. یا الہ العالمین، جو کلمات طیبات پڑھے گئے، تلاوت کلام الہی ہوئی، ذکر اذکار ہوا، جو کچھ بیان ہوا، مالک اپنی برگاہ میں قبول فرما. آقا کریم علیہ السلام کی برگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے بابین کریمین کی برگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین، جملہ سلاسل کے بزرگان دین کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. خصوصاً سلسلہ عالیہ غوثیہ قادریہ کے تمام بزرگان دین کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آج کی اس عظیم محفل عرس پاک شیخ احمد صاحب کی جو یہ محفل سجائی گئی ہے، میرا مالک اس محفل پاک کا ثواب آپ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کی روحانی توجہات کا صدقہ ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. ہم سب کو امن و سلامتی والی زندگی عطا فرما. یا الہ العالمین، اس آستانے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا الہ العالمین، پیر صاحبان کا فیض تا قیام قیامت جاری و ساری فرما. قبلہ صاحبزادہ صاحب جس طرح محبت کے ساتھ اس آستانے کو چلا رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، میرا مالک ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. میرا مالک انہیں وہ جذبہ عطا فرما جو جذبہ صدیقی تھا، جو جذبہ فاروقی تھا، جو جذبہ عثمان غنی تھا، جو جذبہ مولا حیدر کرار تھا. میرا مالک تمام بزرگان دین کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین، یہ میری خوش نصیبی ہے، یقین مانے میں اتنا مطمئن ہوا ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا. میرا مالک جو کچھ بیان کے اپنی برگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین، ان بزرگوں کے ساتھ ہمیں بھی اپنی محبت اور تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ان کا فیض ہمیں بھی عطا فرما. یا الہ العالمین، آج اس پاک عرس کی محفل میں بیٹھ کر ہم سب تیری برگاہ میں التجا کرتے ہیں. میرا مالک رحمت والی برکت والی بارش عطا فرما، بران رحمت کا نزول فرما. یا الہ العالمین، تیرے ولی کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میرا مالک بران رحمت کا نزول فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کا آنا اپنی برگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین، اس آستانے کے اندر جتنے بھی احباب آئے آ کر چلے گئے، میرا مالک عرس کی محفل میں شریک ہوئے آگے ہوں گے، سب کا آنا سب کو قدم قدم کے بدلے نیکی عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دعمان آل رسول. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا